ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یسوع کا یہ اعلان فتح کی تکمیل کا اعلان تھا۔ تمام وعدے اور نبوتیں پوری ہو گئی تھیں۔ آج ہم غور کریں تو اس کا مطلب واضح اور صاف ہے۔ تمام ہوا یونانی زبان کا لفظ ہے ٹیٹلسٹائی۔ اس کا مطلب ہے خرید لینا۔ جب کوئی شخص کسی غلام کو خرید لیتا تھا، اس کی پوری قیمت چکا دیتا تھا، تو حکومت کی طرف سے غلام کو خریدنے والے کے پاس ایک مہر ہوتی تھی، ایک رسید ہوتی تھی جس کے اوپر ٹیٹلسٹائی درج ہوتا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہم اس کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی، اس نے ہمیں خون سے خریدا ہے۔ کلام مقدس میں لکھی گئی تمام باتیں پوری ہوئی جو لوگوں اور نبیوں کی وساست سے کی گئی۔ تمام ہوا، نہ صرف وہ تمام قربانیاں ختم ہو گئیں، بلکہ جو یہودیوں کو پرانے عہد نامہ میں قربانیاں دینے کے لیے کہا گیا تھا وہ پوری ہو گئی، اور تمام قربانیاں، اب کوئی قربانی گزرانی نہیں جائے گی، اب بیلوں اور بچھڑوں کا خون بہایا نہیں جائے گا۔ کامل برے کی قربانی نے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ بیلوں اور بچھڑوں کی قربانی جو صرف گناہوں کو ڈھانپ سکتی ہے، ختم نہیں کر سکتی، گناہوں کی وہ دستاویز مٹا دی گئی ہے۔ جس کاہن نے وہ قربانی گزرانی تھی وہ اس کا اپنا ہی خون تھا۔ کہانت کی وہ لڑی جو بنی اسرائیل میں رائج تھی ختم ہو گئی۔ شریعت کے حکموں کی دستاویز ختم ہوئی، اس کی کامل تابعداری تمام ہوئی۔ آدمیوں کی نجات کے لیے ضروری تھا کہ خدا کی شریعت کو پورا کیا جائے۔ کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ راست بازی میں کامل نہ ہو۔ مسیح نے ہماری خاطر اس شریعت پر پورا عمل کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے 30 سالوں میں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار رہ کر تابعداری کی، پھر سب کے سامنے 3 سال ماں باپ کی مرضی کو بجا لایا، اور ایسے شخص کے طور پر جس کی زندگی خداوند کے لیے وقف ہے، موت تک کامل تابعداری کی، شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا، لہذا اس نے اعلان کیا تمام ہوا۔ خدا کے انصاف کے تقاضے پورے ہوئے، قرض اپنی آخری پائی تک کے لیے ادا کر دیا گیا۔ حکموں کی لمبی قطار والا کوڑا اس نے اپنی پیٹھ پر برداشت کیا۔ مسیح نے اپنوں کے لیے سب کچھ برداشت کیا، خدا کے انصاف کو پورا کیا۔ پھر باری آتی ہے شیطان، موت اور قبر کی۔ شیطان کی قوت کو، گناہ کی قوت کو اور موت کی قوت کو میرے اور آپ کے یسوع نے ختم کر ڈالا۔ ہماری تمام کمزوریوں کے باوجود اس نے ہماری خلاصی کروائی۔ ہمارے گناہوں نے اس کو صلیب پر جڑ دیا۔ صلیب پر گناہ اور گناہ کو مٹانے والا دونوں ہی جڑ دیے گئے۔ موت برداشت کی، اسی وجہ سے گناہ ختم ہوا۔ مجھے اس کے ساتھ ایک حوالہ یاد آ گیا ہے۔ پاسٹر جارج نے ہمیں بتایا کہ بزرگ نوح، جب طوفان آیا تو بزرگ نوح نے پانی، اس دور میں جو ہے وہ پانی سے زمین کو دھویا گیا، اور اب یسوع نے اپنے لہو سے دھو دیا ہے، پاک کر دیا ہے، ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے ہیں۔ شیطان نے اپنی پوری قوت لگا دی، اس نے اپنی پوری قوت کو اکٹھا کیا، اور جو اس کے سر کو کچلنے آیا تھا اس کی ایڑی پر کاٹے۔ شیطان کی قوت اس کو شکست نہیں دے سکی۔ میرا اور آپ کا یسوع، یہودا کا شیر ببر، اکیلا کھڑا رہا، یسوع گھبرایا نہیں۔ ایک اور کام جو صلیب پر ہوا، عہد کی توثیق، روح القدس کا نزول۔ آئیے ہم جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس بات کا اشتہار دیں کہ تمام ہوا۔ جو قربانیاں چڑھاتے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے، انہیں بتائیے تمام ہو چکا۔ خداوند یسوع مسیح
میں میری اور آپ کی فتح کا صلیب پر شادیانہ بجایا ہے۔ جب اس نے یہ نعرہ بلند کیا تمام ہوا۔ شادیانہ اس وقت بجایا جاتا ہے جب جنگ جیت لی جاتی ہے اور اس کا جشن منایا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے میری اور آپ کی جنگ جیت لی ہے، اس لیے اس نے فتح کا شادیانہ بجایا ہے۔ ہم جتنے بھی اس پیغام کو سن رہے ہیں، یہ پیغام براہ راست میرے اور آپ سبوں کے لیے ہے۔ باپ نے جو مشن بیٹے کو دیا تھا اس نے اس کو مکمل کر لیا۔ مسیح زمین پر آئے، مارے گئے، دفن کیے گئے، تیسرے دن جی اٹھے۔ اب ہمیں جی اٹھے یسوع کی منادی کرنی ہے، اس جی اٹھے یسوع کی بشارت دینی ہے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں اور قوموں کو شاگرد بنا سکیں، قوموں کو شاگرد بنائیں، اور یہی تعلیم مسیح نے ہمیں دی ہے۔ میں ایمان رکھتی ہوں اس کلام اقدس کے سبب سے آپ کو برکت ملی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس پیغام کو عام کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ اس کلمے کو آج بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، جے یسوع دی۔ کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا جے کا مطلب کیا ہے؟ جے کا مطلب ہے فتح۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے، ہم بہت دفعہ کہتے ہیں چرچ ختم ہو گیا، عبادت ختم ہو گئی۔ ہم نے اس طرح نہیں کہنا، ہم نے کہنا ہے عبادت مکمل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی 7واں کلمہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو ہم نعرہ لگائیں گے، جے یسوع۔